مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، محل، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے، دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئے نا، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، نہ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن، نہ بھائی۔ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی دے گا یا نہیں دے گا، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں دے گا، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، میری طرح کوئی ان یتیم بچوں کی فکر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، چھم چھم برس رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا خدا را، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیجیے۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ خدا را میرے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا نا، مرنے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر۔
آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے، مجھے حیا آتی ہے اس کا بچہ میرا نام لے، اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتا۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ ہائے، فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار، دنیا میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے نا، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو، اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ صاحب، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جوانوں، کیا تم جانتے ہو کہ موت کے وقت جب مرنے والے کی آنکھوں کے پردے پر دنیا کے سارے مناظر دھندلا جاتے ہیں، جب مرنے والے کی سانسیں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتی ہیں، جب اس کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، جب اس کے دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتی ہے، جب اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، جب مرنے والے کے ہاتھ اور پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، تب مرنے والے کے چاروں طرف 5 فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ آج یہی بتانے والا ہوں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، تب انسان کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں، اور وہ 5 فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ 5 فرشتے آ کر ایسے کون سے جملے بولتے ہیں جن کے جملے سن کر مرنے والا لرز جاتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب مرنے والے کے لیے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جس دولت پر ناز کرتا تھا، مرنے والا جس دولت پر غرور کرتا تھا، وہ جس شان و شوکت پر فخر کرتا تھا، مرنے والا جس جوانی پر غرور کرتا تھا، وہ جس طاقت کو اپنی پہچان سمجھتا تھا، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی دوران مرنے والے کے پاس پہلا فرشتہ آتا ہے، آ کر اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے، اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آواز آسمانی گرج کی طرح گونجتی ہے۔ وہ جو فرشتہ ہوتا ہے نا، جو مرنے والے کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آواز اتنی زیادہ بلند ہوتی ہے کہ آسمانی بجلی کی طرح گرجتی ہے، گونجتی ہے،
اور وہ فرشتہ کہتا ہے مرنے والے سے مخاطب ہو کر، پہلا فرشتہ کہتا ہے اے مرنے والے، کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ یہ دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے؟ اے مرنے والے، میں وہی فرشتہ ہوں جو تیرے ہر قدم کا گواہ رہا، تیرے ہر قدم کا شاہد رہا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب تو نے اپنی جوانی کو گناہوں کی نظر کر دیا تھا، اپنی سونے جیسی جوانی کو غفلت کے نام کر دیا تھا، گناہوں کی نظر کر دیا تھا۔ مجھے وہ راتیں بھی یاد ہیں جب تو نے اپنے والدین کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے وہ لمحے یاد ہیں جب تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کیں، چغلیاں کیں، نفرتیں پھیلائیں، جب تو نے اپنی زبان کو زہر کی مانند لوگوں کے دلوں پر تیر برسائے، اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو دکھ دیے، درد دیے، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکے۔ او مرنے والے، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن تو نے اپنی جوانی کو فحاشی میں برباد کر دیا، تو نے اپنی جوانی کو دنیا میں غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو نے اپنی آنکھوں کو حرام مناظر میں جھونکا، تو نے اپنی زبان کو جھوٹ اور بہتان سے آلودہ کیا، گندا کیا۔ تیری زبان خاموش ہے، تیری زبان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تیری آنکھیں بولیں گی، آج تیرے ہاتھ بولیں گے۔ اللہ اکبر، آج تیرے قدموں کی لرزش تیرے کیے گئے ہر قدم کی کہانی سنا رہی ہے۔ آج تیرے ہاتھ جو دنیا میں فخر سے اٹھتے تھے، آج وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اب وہ نہیں ہل سکتے۔ اور آج تیرا دل جو دنیا کی محبتوں میں گم تھا، آج وہ اندھیروں میں تڑپ رہا ہے۔ دنیا کی محبتوں میں گم ہونے والا جو قلب ہے نا تیرا، آج وہ اندھیروں میں تڑپ رہا ہے۔ او مرنے والے، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن تو نے اس امتحان کو کھیل تماشا سمجھا۔ تو نے اپنے نفس کی پوجا کی، اپنے نفس کی غلامی کی، بجائے اللہ کے آگے جھکنے کے تو اپنے نفس کے آگے جھک گیا۔ جو کچھ تو نے دنیا میں کیا، جو کچھ تو نے اپنی زندگی میں کیا، آج یہ سب کچھ تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرشتہ کہتا ہے او مرنے والے، آج تیری دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، آج تیرا امتحان مکمل ہو چکا ہے، آج تیرا حساب شروع ہو چکا ہے، اور آج تیرے اعمال کی گواہی دی جا رہی ہے۔ آج کے نوجوان کیا سوچتے ہیں؟ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جوانی عیش و عشرت کے لیے، جوانی گھومنے پھرنے کے لیے، جوانی نفس کی پوجا کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ راتیں گناہوں کے لیے، دن عیاشی کے لیے۔ آج کل کے جوان سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کا کام صرف فحاشی دیکھنا ہے، فلمی مناظر دیکھنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زبان کا کام صرف لوگوں کے دلوں پر تیر چلانا ہے، بک بک کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے۔ وہ نادان سمجھتے ہیں کہ قدموں کا کام صرف فحاشی کی محفلوں میں جانا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن یہی آنکھیں، یہی زبان، یہی قدم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن یہی فرشتہ آ کر ان سے یہی سوال کرے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اسی دوران مرنے والے کے پاس دوسرا فرشتہ آ کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے فرشتے نے جو کچھ کہا آپ لوگوں نے سن لیا۔ یہ سن کر مردہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی کی دلدل میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب دھرتی نہیں ہوتی جہاں پر وہ دفن ہو جائے، بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچانا۔ کہتے ہیں اسی دوران مرنے والے کے پاس دوسرا فرشتہ آ کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے مرنے والے، کہاں گئی تیری کوٹھیاں؟ او مرنے والے، کہاں گئے تیرے بنگلے، تیری جائیدادیں، تیری زمینیں؟ کہاں گیا وہ غرور جس پر تو فخر کرتا تھا؟ کہاں گئے وہ نوکر چاکر جو تیرے ایک اشارے پر دوڑ کر آتے تھے، لبیک کہتے تھے؟ آج تو اکیلا ہے، نہ تیرے ساتھ تیری دولت ہے، نہ تیرے ساتھ تیرے دوست ہیں، نہ تیرے ساتھ وہ رشتہ دار ہیں جن کی خاطر تو نے اپنے رب کو بلا لیا۔
نہ تیرے ساتھ وہ بیٹے ہیں جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، اپنے رب کو ناراض کرتا رہا۔ کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، مگر تو نے اس عارضی ٹھکانے کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھا۔ تو نے اپنے بنگلوں کی تعمیر پر اپنی آخرت کے محل کو برباد کر دیا۔ تو نے دنیا کی زمینوں کی خرید و فروخت میں دین کو بیچ دیا، آخرت میں نہ ختم ہونے والی زندگی تباہ کر دی۔ فرشتہ کہتا ہے کہاں ہیں وہ دوست جن کے لیے تو نے اپنے رب کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا؟ آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں، آج تیرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو اکیلا ہے اور تیرے اعمال تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو نے دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آگ کا سامان جمع کیا، اپنے لیے تباہی کا سامان جمع کیا، اور آج وہی آگ وہی تباہی تیرے قدموں کے نیچے دہک رہی ہے۔ آج تو زمین میں دفن ہونے والا ہے، مگر تیرے اعمال آسمان تک چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں۔ اے مرنے والے، کہاں ہے تیرا غرور؟ کہاں ہے تیری شان؟ کہاں ہے تیرا رتبہ؟ آج تیرے ساتھ صرف تیری قبر کی مٹی ہے، آج تیرے پاس صرف تیرے گناہ ہیں، اور آج تیرے سامنے تیرے اعمال کا حساب کھل چکا ہے۔ آج تیرے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ کہتے ہیں اسی دوران مرنے والے کے پاس تیسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے مرنے والے، کہاں ہیں وہ دوست جن کے لیے تو نے اپنے رب کو بھلا دیا؟ کہاں گئی وہ محفلیں؟ تیرے دوست تجھے چھوڑ کر چلے گئے، آج تیرے لب خاموش ہیں، تیری محفلیں ویران ہو چکی ہیں۔ تو نے اپنے رب کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کے فریب کو گلے لگا دیا، دنیا بھی تباہ کر بیٹھا، اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھا۔ اسی دوران مرنے والے کے پاس چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے مرنے والے، کہاں گئے وہ قدم جو تو نے گناہوں کی راہوں پر دوڑائے تھے؟ کہاں گئی وہ رفتار جو تو نے فحاشی کی محفلوں میں چلنے کے لیے استعمال کی تھی؟ آج تیرے قدم بے جان ہو چکے ہیں، آج تیری رفتار تھم چکی ہے، آج تیرے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو نے اپنے قدموں کو مسجد کی دہلیز سے ہٹا کر گناہوں کی محفلوں میں موڑا۔ تو نے والدین کی خدمت کے بجائے دوستوں کی خوشامد میں اپنے قدم بڑھائے۔ آج تیری دنیا بھی تباہ ہو گئی، تیری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اسی دوران مرنے والے کے پاس پانچواں فرشتہ آ کر کہتا ہے اے مرنے والے، کہاں گیا وہ دل جسے اللہ کی محبت سے بھرنا تھا؟ کہاں گئی وہ روح جسے اللہ کے ذکر سے منور کرنا تھا؟ تو نے اپنے دل کو دنیا کی محبت میں گم کر دیا، تو نے اپنے دل کو نفرت، حسد اور کینہ سے بھر دیا، تو نے اپنی روح کو گناہوں کی آگ میں جھونک دیا۔ آج تیرا دل سرد ہے، آج تیری روح قید میں ہے، آج تیرے وجود پر پچھتاوے کی مہر لگ چکی ہے۔ اے مرنے والے، آج تیرے لیے نہ کوئی دعا ہے، آج تیرے لیے نہ کوئی معافی ہے، نہ کوئی رحمت، آج تیرے لیے صرف تیرے اعمال ہیں اور تیرے رب کا انصاف باقی ہے۔ اب میں جوانوں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنی آنکھیں کھولو، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اپنی آنکھیں کھولو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ قبرستان کی مٹی 5 گنہگار لوگوں کو بددعائیں دیتی ہے، 5 گنہگار لوگوں پر لعنت کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اور ایسی بددعائیں دیتی ہے کہ ان کی روحیں بھی تڑپنے لگتی ہیں۔ آخر وہ گناہ کون سے ہیں جو اس قدر خطرناک ہیں کہ قبرستان کی مٹی بھی انہیں برداشت نہیں کر پاتی؟ پوچھا گیا حضرت آخر وہ کون سے لوگ ہیں اور وہ کون سے گناہ کرتے ہیں؟ فرمایا پہلا گنہگار وہ ہے جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ قبرستان کی مٹی ایسے شخص پر لعنت بھیجتی ہے، بددعائیں دیتی ہے جو ساری زندگی شرابیں پیتا رہا اور پھر بغیر توبہ کے مر گیا۔ اس کی قبر چیخ چیخ کر کہتی ہے اے شرابی، کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ شراب انسان کی عقل کو تباہ کر دیتی ہے؟ شراب انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتی ہے، اسے حیوانوں سے بھی بدتر کر دیتی ہے۔ اے شرابی،
تو نے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر اپنے رب کو بھلا دیا۔ جوانوں خدا رہا سب کچھ کرنا مگر شراب کے قریب نہ جانا، کیونکہ یہ وہ زہر ہے جو انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ شراب انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے، دلہ بنا دیتی ہے، اور بے غیرت انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسے انسان سے جنگ ہے۔ حلالی ماں کے حلالی بیٹے شراب نہیں پیا کرتے۔ یہ وہ لعنت ہے جو انسان کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے، انسان کے رتبے کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ شراب انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور ماں اور بیوی کے درمیان فرق ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گیا پہلا انسان جس پر قبر کی مٹی لعنت بھیجتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو والدین کو دکھ دیتا ہے، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، ان کی نیندیں حرام کر دیتا ہے، بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ قبر کی مٹی ایسے نوجوان پر لعنت بھیجتی ہے جو اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے، جو نوجوان اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے۔ جوانوں یاد رکھو، ہر ایک گناہ کی معافی ہو سکتی ہے مگر والدین کا دل دکھانے والے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اے نوجوان، اگر تو نے ماں باپ کی دعاؤں کو بد دعاؤں میں بدل دیا تو جان لے تیری قبر کی مٹی تجھے سکون دینے کے بجائے تجھے لعنتیں دے گی۔ تو زمین میں دفن ہو جائے گا مگر تیری روح تڑپتی رہے گی، کیونکہ ماں باپ کے دل کو زخمی کرنے والا کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ ماں باپ کے دل کو زخمی کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ وہ مر بھی جائے تو اس کی قبر کی مٹی اس کے گناہوں کو بیان کرتی رہے گی اور اسے شرمندگی کی دلدل میں پھنساتی رہے گی۔ اے نوجوان، آج بھی وقت ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جلدی کر، وقت ضائع مت کر، اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جا، ان کے پاؤں چوم لے، ان کے آنسو پوچھ لے، ان سے دعائیں لے لے، ورنہ یاد رکھ قبر کی مٹی تیرے گناہوں کی گواہی دے گی اور اس دن تجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں تو ویسے ہی برباد ہو گیا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے گنہگار انسان کی۔ تیسرا وہ گنہگار انسان ہے جو شرک کرتا ہے، ہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے مگر دل میں دوسروں کی پوجا کرتا ہے۔ جب خوشی کا وقت آتا ہے تو شرک کا لفظ زبان پر نہیں آتا، اور جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر جا کر بھیک مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے رب کے دروازے کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی حاجات کے لیے اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے ولیوں کی قبروں کے آگے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، قبروں پر جا کر سجدے کرتا ہے، بجائے فاتحہ پڑھنے کے ان سے مدد مانگتا ہے، مردوں سے فریاد کرتا ہے، مٹی سے فریاد کرتا ہے۔ جو شخص مٹی سے فریاد کرتا ہو، قبر کی مٹی ایسے انسان پر لعنت کرتی ہے۔ کیا رب سو گیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جایا کرو، میں خود بھی جاتا ہوں، فاتحہ پڑھا کرو، یا انہی کے صدقے ہدایت کی دعا مانگ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے نہ کہا کرو بابا جی یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، یہی تو شرک ہے، اسے کہتے ہیں شرک۔ اللہ اکبر۔ چوتھا گنہگار انسان جس پر قبر کی مٹی لعنت بھیجتی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جسے اللہ نے صحت دی مگر وہ گناہوں میں ضائع کر دیتا ہے، جسے رزق دیا مگر وہ فضول خرچی میں لٹا دیتا ہے، جسے عزت دی مگر وہ تکبر میں گم ہو جاتا ہے۔ قبر کی مٹی ایسے انسان سے کہتی ہے، اے ناشکر انسان، آج کہاں گیا وہ مال جس پر تو نے غرور کیا تھا؟ آج کہاں ہے وہ ہاتھ جو حرام کی کمائی کے پیچھے لگے تھے؟ آج کہاں ہے وہ ہاتھ جو حرام کمائی سے بھرے ہوئے تھے؟ آج تو خالی ہاتھ ہے، خالی آنکھیں لیے پڑا ہے، تیرے لیے کوئی دعا نہیں ہے، آج تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ فرمایا پانچواں گنہگار انسان جس پر قبر کی مٹی لعنت بھیجتی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنی فیملی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ جو بوڑھے والدین کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کو رلا کر
سو جاتا ہے، بیوی کو درد دے کر سو جاتا ہے، بیوی کا حق مار کر سکون سے سو جاتا ہے، بچوں کو یتیموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ باپ زندہ ہے، بچوں کا حق نہیں دے پا رہا۔ آج باپ کے زندہ ہونے کے باوجود بھی بچے یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قبر کی مٹی ایسے شخص پر لعنت کرتی ہے، فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر یہ 5 گناہ کرو گے تو یاد رکھنا قبر کی مٹی تم پر لعنت کرے گی، قبر کی مٹی تمہارے حق میں بد دعائیں دے گی۔ اے انسان، آنکھیں کھول اور وہ دن یاد کر جب تو اپنے ہی گھر کے صحن میں بے جان پڑا ہوگا، مرا پڑا ہوگا۔ وہ جو کل تک تجھے چودھری صاحب کہہ کر بلاتے تھے، وہ جو کل تک تجھے ملک صاحب کہہ کر بلاتے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں لاش اٹھاؤ، مردے کی لاش اٹھاؤ، قبرستان لے جاؤ، دیر مت کرو۔ کسی نے تیرے کان میں آ کر کہا، او مرے ہوئے شخص، تو کہتا تھا کہ تیری دولت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، کل تک تو کہتا تھا میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں موت بھی خرید سکتا ہوں، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنا پیسہ ہے کہ موت بھی میرے قریب نہیں آ سکتی۔ دیکھ آج موت نے تجھے تیرے ہی گھر میں بے بس کر کے مار دیا۔ شاید تو نہیں جانتا تھا کہ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتے۔ اس وقت تیرے بیٹے کہہ رہے ہوں گے کتنی جلدی مر گیا ابا، ابھی تو جائیداد کا بٹوارا بھی نہیں ہوا۔ تیری بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے تیرے بے جان ہاتھ کو ہلاتی رہے گی، بے جان جسم کو ہلاتی رہے گی اور کہے گی ابو سب کہہ رہے ہیں تو مر گیا ہے، نہیں نا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، تو نہیں مر سکتا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ ابا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تیری بیٹی یتیم ہو گئی ہے، ابا لوگ کہہ رہے ہیں آج تیری بیٹی یتیم ہو گئی ہے، بس ایک بار اپنی آنکھیں کھول کے اتنا کہہ دے کہ بیٹی تیرا باپ زندہ ہے۔ تیری بیٹی کہے گی ابا اٹھو نا، تو نے کہا تھا کہ میں تجھے گڑیا لے کر دوں گا، ابا اٹھو نا۔ ہائے اس وقت ارد گرد کے لوگ کہیں گے نہیں بیٹی، ابا مر گیا ہے، اور مرنے والے کبھی اٹھتے نہیں۔ تیرا باپ کہاں ہے؟ تیرا باپ تو مر گیا۔ اے بندے جب تو مر جائے گا، وہ بیوی جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، جس کا ایک آنسو بھی تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بیوی خون کے آنسو بہا کر کہے گی او میرے سرتاج، آج میرے بالوں میں مٹی کیوں بھر گئی، آج لوگ مجھے بیچارے کہہ کر کیوں پکار رہے ہیں، تیرے جسم کو کیا ہو گیا ہے، یہ برف کی طرح کیوں ٹھنڈا ہو گیا، آج میری مانگ کا سندور تیرے جنازے کی مٹی میں کیوں مل رہا ہے۔ ہائے پھر کیا ہوگا، تیرے جنازے کو 4 کندھوں پر اٹھا لیا جائے گا۔ اس وقت لوگ کہیں گے یہ وہی ہے نا جو کل تک اپنی دولت کے نشے میں پاگل تھا، جو کہتا تھا میں تو قیامت تک زندہ رہوں گا، جو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا، یہ وہی ہے نا۔ اے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، کوشش کیا کر کہ تیری موت کے بعد کوئی تیرا گلہ نہ کرے، کیونکہ موت کے بعد کیا گیا گلہ مرنے والے کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا، قبرستان پہنچتے ہی لوگ تجھے زمین پر پٹک دیں گے، وہ زمین جسے تو اپنے جوتوں کے تلے رونتا تھا، آج وہ زمین تیرا بستر بننے جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا، تجھے دفنانے کے بعد تیرے دوست کہیں گے، تیرے عزیز و اقارب کہیں گے چلو بھائی اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب ختم کرنے کا وقت ہو گیا، اب حلوہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہائے لوگ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں گے کہ مر گیا ہے تو کیا ہوا، یہ تو نظام چلتا ہی رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، موت تو برحق ہے، یہ مر گیا ہے تو کیا ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ تیرے مرنے کا کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لوگ تیری قبر کے اوپر ختم پڑھیں گے، حلوے کھائیں گے، پانی پیئیں گے، اوپر لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے، نیچے تو گرمی میں سسک رہا ہوگا، نیچے تو گرمی میں اپنے کیے کا حساب دے رہا ہوگا، اوپر لوگ چائے پی رہے ہوں گے، سگریٹ لگا رہے ہوں گے، سگریٹ پی رہے ہوں گے، نیچے تیرے جسم کو کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے آنکھیں بند ہو جائیں۔ آج تیرے اور میرے پاس وقت ہے نماز پڑھنے کا، اللہ کے حضور جھکنے کا، توبہ کرنے کا، اور آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کا۔
یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔